اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ایک بہت ہی سبق آموز کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت ہی پسند آئے گی۔ 8ویں جماعت میں پہنچ گیا ہے مگر اسکول سے شکایت آنا بند ہی نہیں ہوتی۔ آخر یہ کیا کرے گا؟ دن بھر موبائل، مڈ ٹرم میں بھی انتہائی کم نمبر لیے اور کلاس میں عدم دلچسپی کے باعث ایک بار پھر بابا کو پیرنٹس میٹنگ میں عاشر کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ اس پر برس پڑے تھے۔ نہیں بابا، وہ میں نے صفائی پیش کرنا چاہی۔ کیا وہ؟ اسی لمحے بابا کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا اور میں وہاں سے کھسک لیا۔ اب کھانسے رات بھر، اللہ جانے دن بھر کتنی سگریٹیں پیتے ہیں۔ پھر سے اپنے ٹیچر کی سگریٹ نوشی کے نقصانات پر دیے گئے لیکچر یاد آ گیا اور اسے جب سے ہی بابا کی کھانسی مشکوک لگنے لگی تھی۔ عاشر کی کلاس کو مختلف اداروں کے تعلیمی دورے پر لے جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ صبح سے سپہر تک 2 نامور صنعتوں کا دورہ کروانے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ ابھی وقت ہے کیوں نہ ایک اور معروف کیمیکل انڈسٹری کا دورہ بھی کر لیا جائے۔ چونکہ اس کے مالک کے اسکول منتظمین سے روابط تھے لہٰذا آسانی سے اجازت مل گئی۔ عاشر نے جب اس کیمیکل انڈسٹری کا نام سنا تو چونک گیا کیونکہ اس کے بابا بھی اسی کیمیکل انڈسٹری میں کام کرتے تھے۔ تھوڑی دیر میں تمام بچے انتہائی ٹھنڈے، خوبصورت اور آرام دہ فرنیچر سے مزین کمرے میں موجود تھے۔ اوہ، تو یہاں مزے کرتے ہیں؟ دن بھر گھر آ کر کیسے کہتے ہیں کہ تھک گیا ہوں؟ اے سی میں رہتے ہیں اور ہمیں ایسے جتلاتے ہیں جیسے ہم پہ بڑا احسان کرتے ہیں۔ اپنے بابا کے لیے اس کے دل میں کہاں سے اتنی عداوت آ گئی تھی۔ تمام بچوں کو گروپ میں تقسیم کر کے فیکٹری کے مختلف حصوں سے متعارف کروانے کا عمل شروع ہوا۔ کئی ٹھنڈے کمروں، پرآسائش راہداریوں سے گزر کر جیسے ہی اصل مقام تک آئے، تمام بچوں نے ناک پر ہاتھ رکھ لیے۔ کیمیکل کی بو ناقابل برداشت تھی۔ اگلے ہی لمحے تمام بچوں کو حفاظتی چشمے اور ماسک فراہم کیے گئے، مگر جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے تھے گھٹن کا احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر ایک ایسا ہال آیا جس کے آگے جانا منع تھا۔ وہاں کے ورکرز انتہائی حفاظتی وردی پہنے ہوئے تھے۔ یار عاشر، ہال کا دروازہ کھولنے سے کیسی آگ سی محسوس ہوئی ہے اور بدبو بھی۔ او ہو، کیسے کام کرتے ہوں گے یہاں کے لوگ، جہنم ہے جہنم۔ ہاں یار، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ عاشر نے اپنے دوست کی تائید کی۔ ابھی یہ آگے بڑھے ہی تھے کہ بابا کی آواز پر عاشر چونکا۔ یہ میرا بیٹا عاشر ہے۔ بابا نے اس خطرناک ہول سے نکل کر وردی کا اوپری حصہ اتار دیا تھا اور اپنے دوست سے متعارف کروا رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ بابا کے لہجے میں خاصا فخر ہے۔ بابا اتنی خوشی سے کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ اسے اپنے نکمے پن کا احساس تو تھا ہی نہ جانے کیوں پیچھے سے آتے ہوئے سوال کرتے عاشر کی زبان انکل کے سوال پر رک گئی۔ بس یار، میرا خواب ہے، میں چاہتا ہوں میرا بچہ کل میری جگہ پر نہ ہو بلکہ ہمارے افسروں کی جگہ پر ہو۔ بابا کی آواز میں کتنی آرزوئیں پنہاں تھیں۔ تو تم اس کی فیس کو پورا کرنے کے لیے یہاں اوور ٹائم کرتے ہو جہاں ہمارا 8 گھنٹے کام کرنا مشکل ہے؟ یار، اتنی مشکل میں تو نہیں ڈالو اپنے آپ کو۔ نہیں، میرے بچوں کا روشن مستقبل میرے نظروں کے سامنے رہتا ہے تو میں تمام حفظ، بو، اپنا دماغ سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ بابا کسی جذبے سے سرشار کیے کہے جا رہے تھے۔ دماغ، عاشر پر تو گویا آخری جملہ بجلی بن کر گرا۔ اف! تو اس کے قدم وہی جم کے رہ گئے حتیٰ کہ بابا اور ان کے دوست نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ پیارے بابا، اب ہمارے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج سے پوری لگن سے پڑھوں گا اور آپ کے تمام خواب پورا کروں گا۔ میری پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دیں، آپ کا عاشر۔ اس نے ایک کارڈ بنایا اور بابا کے تکیے کے نیچے رکھ دیا کیونکہ فی الحال بابا کے سامنے جانے کی ہمت نہ تھی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ باپ جو زمانے کے سرد و گرم برداشت کرتے ہوئے مسلسل ایک مشین کی طرح کام کیے جاتا ہے،
تاکہ اس کے جگر گوشوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ان کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہے، جو اولاد کے سکھ، خوشحالی، تعلیم، صحت اور روشن مستقبل کی خاطر سخت محنت کرتے ہیں اور اسی طرح اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ صبح سے شام تک رزق کی خاطر ہزاروں صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود بچوں کو دیکھتے ہی اپنی تھکن بھول جاتے ہیں۔ بچوں کو بھی چاہیے تو ان کی خواہش کا خیال رکھیں، محنت سے پڑھیں اور ان کے آرام کا خیال رکھیں۔ امید ہے آج کی اس کہانی سے آپ نے ضرور سبق حاصل کیا ہوگا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔